قرآن حدیث کا ایگزیکٹ ریفرنس کی ضرورت نہیں، اپنے جسم کو اپنی نفس کو ہلاکت سے بچانا ہی ہمارا کام ہے، اور اگر تیز دھوپ میں جانے سے انسانی نفس کو نقصان ہو سکتا ہے تو نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کوئی بولے اگر بالکل حوالہ ہو کہ تیز دھوپ میں گئے تو بیمار پڑ جاتے، تو ایسا کوئی حوالہ قرآن سے ملے گا، لیکن یہ بات بالکل تجزیے کی عام بات ہے۔ تو ایسے کچھ تجزیات بھی جو عام باتیں ہیں جو دیکھا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ عزیز رکھوں گا، تاکہ ہم ان ایکسپیرینسز سے، ان تجربات سے بھی کچھ چیزیں حاصل کریں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو آج میں ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، قرض دار ہو جائے تو کیا۔ تو اب عموماً ہوتا ہے کہ آدمی قرض دار بھی ہو تو قرض کی ادائیگی کے لیے کیا کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھیے، یہ بھی جو نکات میں رکھوں گا یہ فرائض کے اہتمام اور سنت کے مطابق کرنے کے بعد ہے۔ خالی آپ یہ کر لیں گے تو فقر فاقہ اور قرض نہیں ہٹنے والا ہے، یہ بات کو بھی ہم اور اس بات کو بھی ہم سمجھیں کہ قرض کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، یاد رکھیں یہ حلال ہے، لیکن کو بہت اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ بس خوشی خوشی قرض لیتے رہے بس۔ کچھ لوگ عادت بنا لیتے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرض دار تھا اور اگر انتقال کر گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں جب تک کہ اس کے قرض یا تو ادا نہ کیا گیا ہو یا تو کسی نے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اگر وہ شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا جس پر قرض ہو، اس کا حساب معلق لڑکا ہوا ہی ہوتا ہے۔ 3 ٹائمز بھی ہیں، شہادت ویسی ایک باری بہت بڑا درجہ ہے، لیکن پھر زندہ ہو جائے پھر مر جائے پھر زندہ ہو جائے پھر بھی مر جائے اور قرض دار ہو تو حساب نہیں شروع ہوتا، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ قرض کو اچھی چیز، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ خوشی خوشی لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ مر جائے تو پھر وصیت ہونا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے کہ ادا کرنے والے لوگ پیچھے، ٹھیک۔ لیکن حلال ہے، لیا جا سکتا ہے، چونکہ دنیا میں کچھ لوگ مالدار ہے کچھ لوگ غریب ہے، غربت کچھ کی ہے کہ بغیر قرض کے معاملہ چلتا نہیں ہے، تو لہٰذا بالکل لے سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ایسا لوگ ہوتے ہیں نا سب کچھ ہونے کے بعد بھی لے لو نا قرض ادا کر دیں گے، ایکسٹرا کاموں کے لیے لے رہے، اپنے جس کو کہیں گے لگژری کے لیے لے رہے، ضرورت کے لیے لگژری، ایک اچھی زندگی کے لیے لے رہے ہیں، جبکہ بنیادی زندگی کے لیے لینا چاہیے، اس لیے کہ مر جاؤں تو بڑا مسئلہ ہے نا اس کے اندر، یہ نہیں سمجھتے ہم لوگ۔ تو بہرحال آئیے اب اگر میرے پہ قرض ہو تو میں کیا کروں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جو ہے ایک روایت ہے اور یہ روایت جامع ترمذی میں ہے۔ روایت اس طرح سے مروی ہے کہ ایک مکاتب غلام نے ان کے پاس آیا اور عرض کیا، ایک غلام جس نے مکاتب بولے تو وہ غلام تھا جس نے اپنے مالک سے ایک کانٹریکٹ بنا لیا کہ اگر میں آپ کو اتنے، میری کیا قیمت لگاتے ہو آپ؟ تو مالک بولتا ہے سمجھ تیری قیمت ہے 50 دینار، تو کہتا تھا اگر 50 دینار میں ہی لا کے دے دوں آپ کو کما کے الگ سے تو آپ مجھے آزاد کر دو گے؟ تو مالک کہتا تو اس کا کانٹریکٹ لکھ لیا تھا۔ مکاتب غلام مطلب جس کا کانٹریکٹ لکھ لیا گیا۔ اب یہ غلام کیا کرتے تھے، اپنے مالک کے کام کے بعد ان سے پرمیشن سے ایکسٹرا ٹائم لیتے تھے اور خوب محنت مشقت کرتے تھے جا کے مارکیٹ اور اتنا پیسہ جمع کرنے کی کوشش کرتے جس سے اپنے آپ کو آزاد کر۔ تو مکاتب غلام تھے، مطلب جس نے کانٹریکٹ کر لیا تھا اپنے آقا سے کہ میں کب چھوٹوں گا اگر اتنا دوں، اب وہ محنت کر رہے آئے اور کہا کہ میں اپنی مکاتب کی رقم ادا کرنے سے عاجز آ گیا، مالک نے رقم تو طے کر دی، ادا ہی نہیں کر پا، اپنی آزادی نہیں لے پا، تو میں عاجز آ چکا ہوں، تھک چکا ہوں، ٹھیک ہے، عاجز آ گیا ہوں، لہٰذا میری مدد کی جائے، آپ میری مدد۔ علی سے وہ کہنے لگا رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں آپ کو وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ آپ پر ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیں، ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ قرض دور کر دیں، کیا یہ دعا نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا بالکل یہ دعا تو آپ بتا دیجئے۔ پھر جو ہے علی رضی اللہ عنہ نے دعا پڑھ کے بتایا اور کہا اللہم اکفینی بحلالک ان حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا سکھائے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اپنے حلال رزق سے میری تمام ضرورتیں پوری کر دیجیے اور مجھے حرام سے بچا لیجیے اور اپنے فضل سے مجھے اپنی ذات کے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دی۔ بس اللہ میں تیرا محتاج رہوں اور دنیا میں کسی کا نہ رہو، مجھے بے نیاز دیجیے۔ تو اگر ایک پہاڑ کے وزن کے برابر بھی قرض ہوگا نا آپ پر تو اتار دیں گا۔ وہ غلام خوشی چلے مطلب آئے تھے مدد مانگنے، لیکن آپ سمجھ کوشش وہ کر رہے تھے، ہاں پھر میں کہہ رہا ہوں کوشش وہ کر رہے تھے اور دعا ساتھ میں آئی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس دعا میں لگ جائیں گے اور کوششیں چھوڑ دیں گے ہم لوگ۔ دونوں پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ تو بھر پیٹ واپس آتے ہیں، خالی بیٹھے نہیں رہتے، توکل کر کے نکلتے ہیں۔ یہاں بھی وہی ہے، کیا ہے کہ وہ کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں ہوگا، کہا دعا بھی تو کرو، خالی کوشش ہی نہیں، دعا بھی شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ دعا اگر پہاڑ برابر بھی ہوگا تو ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے روایت ہے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر جو ابو امامہ ایک انصاری صحابی آئے اور فرمایا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو کہا ابو امامہ کیا بات ہے، مطلب وہ آئے اور بیٹھے ہوئے، کیا بات ہے میں تم کو نماز کے وقتوں کے علاوہ بھی جو ہے مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، مطلب تو نماز کے علاوہ بھی بہت دیر بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غموں نے گھیر رکھا ہے اور جو ہے قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا، بہت غم ہے اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا، بہت پریشان، ایک تو غم دوسرے قرض کا بوجھ، دونوں مجھے پریشان کر رہا ہے، اس لیے میں مسجد میں ایکسٹرا بیٹھا ہوا رہ رہا ہوں، ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کیا میں آپ کو ایک کلام نہ سکھاؤں
کہ جب آپ اسے پڑھیں تو اللہ عز و جل آپ کی غم دور کر دے گا اور آپ کا قرض اتار دے گا. کیا میں تمہیں ایسے کچھ کلمات سکھاؤں جس سے تمہارا غم بھی دور اور قرض بھی ادا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ضرور بتائیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو ہے ہم کو سکھائی. ٹھیک ہے. اور وہ بڑی دعا ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اللہ میں غم و حزن سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور کمزوری اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور بخیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے جو غلبے سے تیری پناہ جو ہے چاہتا ہوں. یہ دعا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا سکھائی. تو کہا اگر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تیرے سارے غم دور کر دے گا اور ساری مشکلیں حل. دوسری دعا جامع ترمذی کی روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کر دے. مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے سے کفایت کر. تو وہاں بھی کیا تھا؟ مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے. اس لیے میں نے بھی عنوان دونوں ساتھ لے لیا چونکہ فقر اور فاقہ قرض کو بھی لا لیتا ہے ساتھ. ٹھیک. مجھ سے قرض دور کیجیے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کیجیے. یہ انہوں نے. ٹھیک ہے. تو یہ دعائیں ہم کو کرنا. اسی طرح قرض لیتے وقت یہ نیت ہوگی قرض کو واپس دینا. اگر نہ ہوگی تو دو نقصان ہوگا. ایک قرض کبھی واپس نہیں کر پائیں گے اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسند احمد کی روایت ہے جو شخص اس نیت سے قرض لے کے واپس نہیں کرنا ہے وہ ڈاکو ہے. اس نے ڈاکا. جو شخص قرض اس نیت سے لے کے واپس نہیں کرنا وہ ڈاکو ہے. تو ایک یہ نقصان ہوا کہ آپ ڈاکوؤں میں شامل ہو گئے. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ قرض واپس نہیں دے پائیں گے. معلوم اس لیے کہ آپ نے حدیث سے فرمایا کہ اللہ نے اس شخص کا ذمہ لے لیا ہے. اس شخص کا ذمہ، اور 3 لوگوں کے تعلق سے کہا، اس کا ذمہ لے لیا ہے مالی مدد کا. جو کیا کر رہا ہو اس میں فرمایا ہے وہ غلام جو اپنی آزادی کے تو اللہ ذمہ لے لیتا ہے اس کی مدد کرنے کا کہ اس کا میں مسئلہ حل کر دوں گا اور یہ مکاتب اگر غلام ہے تو اس کو آزادی کر. دوسرا فرمایا جو اپنے قرض لوٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ نے اس کی مدد کا ذمہ. قرض لوٹانے کی کوشش کرنے والے کی مدد کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے. قرض دینے کی کیا فضائل ہے، نہ لوٹانے کا کیا انجام ہوگا، یہ میرا عنوان نہیں. یہ دیکھنا ہے تو میرا ایک پورا تفصیلی عنوان ہے قرض دینے کے فضائل اور نہ لوٹانے کا. لیکن آج ہم جو بات کر رہے ہیں صرف قرض سے متعلق بات کر رہے ہیں. کیسا اس کا بوجھ سے ہم نے دینے والے کی کیا فضائل ہوں گے، لینے والا کیا کرے، میں وہ سب چیزوں میں نہیں جا. تو اگر لیتے وقت یہ نیت ہوگی نہ لوٹانے کی تو آپ نے ڈاکہ ڈالا اس کے پاس. اور اگر آپ نے یہ نیت سے لی کہ مجھے لوٹانا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے ذمہ لے لیا کہ آپ کی مدد کرے. تو جو شخص قرض لیتے ہیں اور یہ اس سے لوٹانا ہے اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی جو ہے مدد کرتا ہے. اسی طرح جو کسی وجہ سے اگر آپ نہ لوٹا پائے تو اس شخص کو ضرور ملے اور بتائے کہ آپ نہیں لوٹا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب قرض لیا آپ نہیں لوٹا سکتے، تاریخ 10 تاریخ دی گئی لوٹانے، اب 10 کو نہیں دیا فون بند. اس کے نمبر کو کیا لسٹ میں ڈال دیتے ہیں؟ بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. اب اس کا فون اٹھانا ہی نہیں، دینا ہے یار اپنے کو، لیکن کیا ہے وہ اب بول نہیں سکتے. تو جب آپ کسی سے قرض لیں اور نہ دے پائے تو کیا کریں؟ سب سے پہلے اس تاریخ سے پہلے ہی اس کو کال کریں یا اس کے بعد اور اس سے معذرت کیا کرنا ہے کر لو. اب سامنے سمجھ رہے ہیں؟ معذرت چاہے. آپ اگر بھاگیں گے تو کئی نقصان اٹھائیں گے. پہلا یہ شخص جو مالدار ہے اس لیے تو قرض دیا، یہ آپ کی شخصیت کو بدنام کر دیں گے اور یہ فطری چیز ہے. بولیں گے اس کو مت دو، میرے لے کے آج تک بھاگ رہا ہوں فون بھی نہیں اٹھا. دیکھیے آپ جس نے آپ سے قرض لیا آپ اس کے بارے میں کیا کمپلین کرتے ہیں؟ یہ بولتے ہو برا آدمی فلاں. آپ کیا بولتے ہیں؟ یار جو بھی ہے وہ لے کے فون کیوں نہیں اٹھاتا؟ بات کر کے تو بولنا ہوں، بولتے بھی نہیں. اگر آپ نے بولے کہ میں فلاں تاریخ 10 کو نہیں دے پا، ٹھیک تو آپ 9 کو جائیے. میرے بھائی میں نے وعدہ کیا تھا کل تو سوں گا، ہو سکتا ہے تم نے کچھ ٹائم ٹیبل بنا لیا ہو، کچھ میں نہیں دیتا، بہت مجھے اور محلہ. دینے والے کو کیا اجر ہے؟ ہر روز اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا دینے والے. ابھی میرا اس کی فضائل بتانا مقصد نہیں ہے، لیکن لینے والا کیا کرے تاکہ اگلی بار خرچی ملے ضرورت پڑنے پر بتائے میں نہیں دے پاؤں گا. فون اٹھائے اس کا، بلکہ خود کرے. یہ نہیں کہ وہ فون کر کے بولے 10 تاریخ کو میرا پیسہ کہاں ہے، اس سے پیسہ لے کے اس کو کال کروا رہے ہیں. اگلی بار کون آپ کو پیسہ دے گا؟ آپ کال کیجیے کہ میرے بھائی میں نہیں لوٹا پایا، میں 1 ہفتے کی، 1 دن کی، 1 مہینے کی اور مہلت چاہتا ہوں. یہ زیادہ اچھا ہوگا کہ اس کی 2 باتیں منہ پہ سن لے اور اس کے بعد آپ اطمینان سے باقی دن گزارے. ورنہ آپ کو ہر بار دیکھنا پڑے گا، انہیں دیکھ رہا تو نہیں. آپ ظاہر سی بات ہے کہیں سے بھی آ جائیں گا، دوسرے نمبر سے کال کریں گا، وہ راستے میں پکڑیں گا آپ کو، گھر میں صبح کے بیٹھ جائے گا. اور اگر پروفیشنل دینے والا ہے تو ہاتھ پیر توڑیں گا آپ کسی. اگر اس کو پتا ہے وصولی کیسی کی جاتی ہے اپنے پیسے کی تو ہاتھ پیر توڑ کے لے. سب چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں جب آپ جا کے کلیئرلی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آ کے پہلے بول دیں کہ میں نہیں دے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے خواہ جو ہے قرض نہ لے. یاد رکھیے صرف ضرورت پڑنے پر ہی قرض لے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا اپنے شوق کو پورا کرنے قرض لیتے ہیں اور پھر قرض کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں. اس لیے قرض لینا جیسے میں نے کہا کوئی بہت پسندیدہ عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے قرض جتنا لوٹا سکتے اتنا ہی لے. اب ہمارے پاس جو ہوگی خرچوں کا لمٹ ہی نہیں، لمٹ لیس خرچے ہمارے. اب اکثر ہم لوگ کیوں قرضدار ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ کوئی شرعی وجوہات سے نہیں ہوتے. ایسا آپ نے کوئی آدمی دیکھا جو بولے یار مسجد کا کام کر رہا تھا لے لیا قرض، بہت مشکل ہوئی لوٹانے میں. دینی درسگاہ چلا رہا ہوں یار بچوں کے لیے، بہت مشکل ہو رہی، قرض لے لیا اس کے بوجھ تلے. نہیں ملیں گے. کیسے لوگ ملیں گے؟ یار قرض لے کے بہت پریشان. کیا کے لیے لیا تھا؟ بچی کی شادی کے لیے. بچی کی شادی کے لیے آپ نے قرض کیا؟ نہیں وہ یہ تھا اور رسم بھی تو ضروری تھے نا، فلاں کرنا تھا. اچھا بہت قرض تلے دبا ہوا. ارے تم کیوں قرض تلے دبے ہو؟
वलीमे के लिए ले लिया मैंने। लोगों को भी तो बताना था ना, खानदान का खाए हुए, अपने दुनिया का खाए हुए सबको देना था ना दावत। 10 लाख का कर ली वलीमे, फिर आप नहीं दे पा रहे वापस। वलीमे के बोझ तले दबे हैं। कोई लोग खर्च तले क्यों दबे हुए? महीनों की बिदतें आ रही तो उसके लिए खर्च लिए गए, ये बिदत में ये करना है, वो बिदत में वो करना है, वो बिदत में वो करना है। खर्च ले लेके किया जा रहा है, खर्च ले लेके ऐसे काम किए जा रहे हैं जो शरई भी नहीं है। गैरुल्लाह की जियारतें की जा रही है, गैरुल्लाह के नाम पे चढ़ावे खर्च लेके हो रहे हैं। ऐसा खर्च कभी नजर आया कि कोई कहे कि मैंने इस आदमी को, बहुत ईमानदार है, ये मजबूर हो गया, इसका खर्च लिया अपने जिम्मे और अदा करने के, मैंने फुला मस्जिद तामीर कर दी, फुला इदारे को वादा कर दिया, अब मैं परेशान, मैं चला रहा हूँ कुछ नहीं मिले। हमारे खर्च भी ऐसे जो बिला जरूरत है, तो अल्लाह ताला भी क्या करता है, हमारी हालत ऐसी करता है कि पूरा नहीं दे पाते। गैर शरई चीजों के लिए कर रहे हैं ना, बीमार है कोई तो मजबूर है, समझ में आ रहा है, लेकिन हालत ये है कि बीमारी लाने के लिए खर्च लिया जा रहा है, जिसको मैं कहूंगा इतना खर्च ले रहे कि टेंशन लेके बीमार पड़ जा रहा है। खामोखा शादी ब्याह ये वो गाड़ी लेने के लिए खर्च ले रहा है। अरे बेवकूफ इंसान, गाड़ी क्यों, रिक्शे से चल जाओ, गाड़ी लेके खर्च, मतलब जिस चीज में सवारी करना है वो भी खर्च। जो हम अक्सर खर्च अपनी लग्जरीज लाइफ के लिए ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा मसला है हमारा। इसलिए मैंने कहा खामोखा खर्च न ले। आज हम अक्सर लोग खर्च क्यों ले रहे? 5 लाख खर्च लेके मेरे को कहाँ दुबई जॉब करने जाना है? बेवकूफ, अपनी सलाहियत पर जा। 5 लाख खर्च लेके जाएंगा, अगर नहीं कमा पाया तो आने के बाद क्या, फिर सूद पे लेके देता, अम्मी का जेवर लेके दे रहा, शादियों के बीवी का जेवर लेके दे रहा, इसका उधर उसका उधर, और फिर 10 साल बाद भी खर्च में गया था, खर्च में डूबा हुआ आया, खर्च में डूबा हुआ। कई लोगों को मैंने देखा जो वहां जाके रोते हैं कि हम चले गए और 10 लाख रुपया खर्च लिया था वहां से, यूके चले गए तालीम के लिए, हाँ 50 लाख का खर्च लेके डॉक्टर बनने। अरे क्या करने का है, हिंदुस्तान में रहकर चपरासी बनो, ज्यादा अच्छा है। खर्च मैं कह रहा हूँ ना, बहुत बहुत अच्छी चीज नहीं कि खुशी खुशी आप उठे और 50-50 लाख के खर्च लेके चले, 10-10 लाख यूं उठा रहे। देखा जाए ये जरूरत वाले खर्च नहीं, ये हमने लग्जरी अपने लाइफस्टाइल मेंटेन करने। क्यों, आप क्या इंडिया में डिग्री हासिल करें तो आपको अल्लाह ताला आपके रिस्क में कम देगा क्या जितना था, और अगर यूके सीखे तो अल्लाह रिस्क बढ़ा देगा। अरे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो इतना कमाते हैं कि जो दुनिया भर कमाते देखकर उनको शर्माती है कि कुछ नहीं पढ़ने वाला भी कमाता। इससे मैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको नीचे नहीं दिखा रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, रिस्क इंसान तकदीर से लाता है। मेरे कोशिश करो ना तुम, अच्छी तालीम रिस्क का जरिया बन सकती है, लेकिन तालीम से इंसान कमाए जरूरी नहीं। एक आदमी है पता नहीं क्या क्या डिग्री हासिल किया, लेकिन बिजनेस करता है, तो डिग्रियों से कोई फायदा नहीं उठाया, बिजनेस कर रहा है, इतना कमा रहा है कि वो डिग्री आप तो लोग भी उतना नहीं कर। समझ रहे हैं बात? मैं ये कहना तो ना मैं तालीम से रोक रहा हूँ, ना मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ आपकी कोशिशों को। मैं कह रहा हूँ बात को समझो मेरे भाई, जिसको बोलते हैं होश थामो। ये हमारे खर्च जो हम लेते हैं ना, अक्सर ये वो खर्च है जो खर्च की हमको जरूरत ही नहीं शरीयत के पास, इसको पसंदीदा नहीं है। एजुकेशन लो खर्च, चलो बाहर, जॉब लो खर्च, लो वीजा लगाओ, एजेंट्स को ये दो वो दो। अरे मेरी भाई अपनी कैलिबर अपनी सलाहियत पे जाना, हिंदुस्तान में कमाना, क्यों खर्च लेके जाके परेशान होते हो? फिर ऐसा खर्च लो अगर लेते हो जो लौटा सको। फॉर एग्जाम्पल मैं जो, मेरे पास इतने एसेट्स है, सोना है, चांदी है, घर बार है, कि मैं अगर 10-5 लाख ले लेता हूँ उधार, जो अगर ना भी दे पाऊँ तो बस वसीयत कर दूं, घर वालों को भेज दो और दे दो मेरे मकम, कोई मसला नहीं ना, फिर तो इसमें कोई इशू ही नहीं है। मैं जब लग्जरी के लिए जा रहा हूँ ना, तो फिर उसके लिए तैयारी वैसी कि मैं चीज के लिए जा रहा हूँ जो जरूरत से ज्यादा, इसके लिए खर्च ले रहा हूँ, पहले तो लेना नहीं चाहिए। लूं तो फिर ऐसा सिस्टम बनाओ कि जितना लिया उतना देने की ताकत हो। ठीक है ये दे दो, मेरा घर ले लो बेच डालो और दे दो, सोना है मेरा बेच डालो, एसेट से मेरे, शेयर से मेरे, बॉन्ड से मेरे, ये बेच डालो और दे दो, क्या मसला। तो ये तो भी ठीक है कि समझ प्रपोर्शन में, चूंकि मैं ये भी समझता हूँ आज के बिजनेस में बगैर खर्च के बिजनेस होता भी नहीं, और बिजनेस की नोयत के एतबार से 2, 4, 5, 10 लाख के खर्च तो आम होते हैं, डेली ट्रांजेक्शन में भी लोगों पर होते हैं, लेकिन ये वो खर्च नहीं जो शरई खर्च माना जाएगा। ये एक नोयत है, जैसा कि मैं भी बिजनेस करता हूँ तो मेरे रोज के ट्रांजेक्शन है, तो लाखों उधार देता हूँ तो लाखों का खर्च मुझ पर चढ़ता है, लेकिन वो मंथ एंड में, 3 मंथ्स में, क्वार्टरली, 6 मंथ में, ईयरली वो मेंटेन हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो आदमी साल भर में डूब गया, नहीं वैसा नहीं होता। वो बिजनेस की नोयत है, साल भर के आखिर में उसने मेरा खर्च भी देगा जो लिया, मैं इनका खर्च भी दे दूंगा। खर्च समझते ना आप किसको, जो आप लेते जिसके बोझ तले आप दब जाते। ये डेली ट्रांजेक्शन में आने वाले अखराजात, ये खर्च, ये वो चीज जिसके बोझ तले आप दब जाते हैं, जिसका बोझ महसूस कर सकते हैं आप। कई लोगों मैंने देखा खर्च के बोझ से उनके बाल सफेद, बोझ जिल्द उनकी ढीली पड़ जाती है, सोचने और समझने की सलाहियत कम पड़ जाती है। समझ रहे हैं मैं वो बोलना चाहता हूँ, कोई पसंदीदा चीज नहीं है। और अक्सर आज हम खर्च लग्जरी जीने के लिए, अच्छी जिंदगी के, तो खर्च जितना लौटा सकते हैं उतना लेना चाहिए। याद रखिए, जितनी चादर है उतने पैर फैलाए, आम जबान में रखिए, और खर्च को मामूली समझ के, शौक की वजह से, जरूरतों के लिए, बहुत अच्छी जरूरतों में ले। मैं जानता हूँ एक जमाना था, ये आज का सूद खोर जमाना नहीं है, इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम नहीं, लेकिन एक जमाना था आज से 25-50 साल पहले का, आप अगर किसी को खर्च का बोल देना उसके आंख पे कांटे खड़े, तो मरना पसंद है खर्च नहीं ले। और आज की हालत है, जीना है तो खर्च ही लेते रहो बस। आज हमारा सिस्टम है, जीना है तो खर्च लो, उसके बगैर जीना थोड़ी होता है। ये इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी का नतीजा, मखरूज जिंदगी गुजारे। आपको मालूम यूरोप और अमेरिका में ये नस्ल जो गुजर रही है इतनी मखरूज हो चुकी है कि इनकी आने वाली नस्ल भी अगर चुकाना चाहे तो नहीं चुका सकती। आने वाली नस्ल इकोनॉमिकली गुलाम पैदा होना, मानो
اب حالت یہ چکی امریکہ اور یورپ میں کہ ان کا ڈیپٹ، ان کا ادھار ان کے نسلوں پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. گارنٹر ہوتا تھا نا پہلے، میں اپنے گارنٹر، اب گارنٹر نہیں ہے، تمہاری اگلی نسل کو دینا ہے. یہ لیول پر وہ خرچ پہ آ چکے ہیں، یہ لیول پر خرچ پر آ چکے ہیں. ری فائنینسنگ نہیں، ری فائنینسنگ سسٹم چل رہا ہے. اس سے $1,00,000 لیا، اس سے ری فائنانس کرا، اس کا 1% تھا، اس کا ½ ہے. یہ بولتا میں ری فائنانس کرتا ہوں، تمہارا میں پے کر دوں گا. وہ بینک لیتی بولتی 0.25 میں لوں گا. وہ بولتا میں ری فائنانسنگ کروں گا 0.1%، بولتا میں ری فائنانسنگ. وہ اتنا دور چلے گیا کہ اس کو بھی نہیں معلوم کہاں چل رہا اور کیا سسٹم. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ان کی نسلیں مفروض ہو رہی. تو اگر ہم بھی وہ سسٹم پہ جانا چاہتے تو وہ سسٹم تو تیار ہے ہمارے. تو ایک زمانہ تھا، اور آج ہی میں نے دیکھا لوگ، کچھ لوگ آتے ہیں اور اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں کیوں مجبور ہیں، اور ہم لوگ خرچ بھی دیتے ہیں بہت سارے سسٹم سے. IRC کا بیت المال ہے، اس کے علاوہ بھی سوسائٹیاں. اتنا بوجھ ہوتا ہے ان پر جب آ کر ہم کو بولتے ہیں نا خرچ کا، کہ ایسا لگتا ہے ان کو سنبھالنے کو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا ہم کو. بھائی رو مت، سمجھ جاؤ، ارے بھائی عام بات ہے. اور کتنا خرچ ہونے والا 10,000 اور 5,000. لیکن وہ بولتے ہیں ہمارے خاندان میں کبھی کسی کو خرچ لینا بولے تو موت جیسے. ایسے بھی لوگ. اور ایک وہ بھی ہے، کچھ لینا ہے، کپڑے لینا ہے، چلو بڑے بھائی سے لے لیں گے خرچ. لیکن کپڑوں کے لیے شادی ہے بھائی، شادی کے کپڑے 2-4 لاکھ کے آئیں گے، ایسا خرچ لینا ہی پڑے گا اس کے لیے. ہر چیز کے لیے، مطلب خرچ کو معمولی سمجھ رہے ہیں. بتانا چاہ رہا ہوں یہ بہت اچھی چیز، یہ بہت بڑا بوجھ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہم چیز ہے. آئیے واقعہ سنیں. ایک صحابی کا انتقال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو بات پوچھتے تھے، یہ بات آپ نے پوچھی، کیا اس پر کوئی خرچ تھا جو آپ ہمیشہ پوچھتے تھے؟ کہا خرچ ہے. تو کہا اب میں جنازے کی نماز نہ پڑھوں گا نہ پڑھاؤں گا. فنش. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا کرنا ہے؟ تو کہا یا تو ادا کر دیا جائے یا کوئی ذمہ داری لے تو میں شریک ہوں. تو ایک صحابی نے کہا میں ہی ذمہ داری لیتا کیونکہ اس کے بیٹوں میں طاقت نہیں. کہا پھر میں اب شامل. یہ نہیں بولے کہ انتقال ہوا یار لوگوں کو برا لگے گا، اس کے خاندان والوں کو. نہیں، خرچ کا معاملہ معمولی نہیں. تو مذاق سمجھ کے خرچ ہو، بہت کلیئر ٹرمز پہ، بہت ضرورتوں کے تحت لیجیے. یہ بالکل غلط نہیں ہے لینا، پسندیدہ نہیں ہے، اوائڈ کر، لیکن حرام نہیں. کہ تو آپ سے خود خرچ لیتے رہے مختلف مواقع پہ، یاد رکھیے، لیکن آپ نے خود پسند. ٹھیک ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوائس سے غربت والی زندگی کو پسند کیا تھا. آپ کو آپشنز تھے، آپ چاہتے تو دنیا کا مال و دولت آپ کے قدموں میں لا دیا جاتا، لیکن آپ نے بائی چوائس یہ زندگی، سمجھ رہے ہیں، بائی چوائس. ٹھیک ہے. اسی طرح سیونگز کی عادت ڈال. سیونگ سمجھتے ہیں. اب سیونگ بولتا ہوں دیکھو یہودیوں کے انگریزوں جیسی باتیں کر رہے ہیں. ہر انگلش ٹرم یہودی اور انگریزوں کا نہیں رہتا. سیونگ سے مراد پیسے بچانے کی عادت ڈالیے. ہم لوگوں میں اکثر وہ لوگ ہیں جو خرچ تو لیتے ہیں لیکن ان کو سمجھتا نہیں، جب اللہ دیتا ہے نا تو دونوں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں، اور جب نہیں ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ سے مانگتے پھرتے ہیں. سیونگز کی عادت ہے. سیونگز سے مراد بینک نہیں بول رہا ہوں، لیکن بچانے کی بچت. پہلے میں نے عورتوں کو دیکھا تھا، بوڑھی عورتیں رہتی تھی، دن میں کچھ بھی بچے نہ پیسے تو پلوں میں باندھ کے ایسا رکھ دیتے. اتنے پیسے آج کے سیونگ سے، مطلب شوہر نے 1 روپیہ دے کے گیا اور بولے آج کا خرچہ 1 روپے میں ہو جانا. اب دن بھر کا خرچہ 95 پیسے میں ہو گیا تو 5 پیسے بچ گئے. تو 5 پیسوں کے انہوں نے 5 پیسے کو لیا اور باندھ کے رکھ دیا. آنوں کا زمانہ تھا، 12 آنے ہوتے تھے تو وہ 4 آنے کے 4 آنے مل کے 12 آنوں کا 1 روپیہ بنتا تھا، بعد میں 100 پیسے کا. ٹھیک ہے. تو بچایا اپنا 4 آنے یا 5 پیسہ جو سب سے چھوٹا سکہ تھا رکھا. آج کے سیونگز 5. ٹھیک ہے. ایسے روز کی کیسے جمع کرتے تھے؟ اگر آپ میں سے کچھ لوگ یاد ہوں گا تو گھر میں دیوار بنتی تھی، دیوار کے اندر دیوار میں غلہ بنا ہوا ہوتا، اس میں ڈراپ کرتے رہتے تھے. اب وہ غلہ توڑنا تھا، دیوار توڑنا پڑتا، مطلب بہت سیریس میٹر پہ ٹوٹتا تھا وہ غلہ. پھر توڑنے کا پھر بناتے تھے، پھر اس میں ڈراپ ان ہوتا تھا. یا پھر مٹی کے غلے ہوتے تھے جو آپ کبھی کبھار کہیں دکھ جاتے ہیں. بچے لاتے بھی تو ایک ہی دن بھر لیتے ہیں ہمارے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیا ہے. ہمارے بچے اگر غلہ لاتے بھی تو ایک ہی دن بھر جاتا. ابا ڈالو، دوسری بار مطلب وہ ٹول ٹیکس کے اور ڈالو، اور دوسرے اور ڈالو، امی ڈالو، اور سکے تو ہونا ہی نہیں، نوٹیں ڈالو پوری اس کے اندر، دادا نانا پورے محلے سے ایک ہی دن بھر دیتے. لیکن وہ زمانہ تھا میں غلے لوگ لا کے رکھتے تھے. اچھا غلے بھی ملتے تھے تو وہ غلوں کے بارے میں پوچھا جاتا تھا کتنے روپے غلہ ہے، تو وہ بولتا تھا 25 روپے آئیں گے، مطلب اتنے پیسے جمع گے 25 روپے تک ہو سکتے ہیں. مطلب غلے میں چونکہ سکے ہیں نا اتنا ہیوی، چھوٹا بڑا 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 اتنے بڑے میں رہتے ہیں. اس میں 200 روپے تک آئیں گے کیونکہ سکے بہت چھوٹے اور ہیوی ہوتے تھے. مطلب 5 پیسہ 10 پیسہ 20 پیسہ 25 پیسہ 50 پیسہ روپیہ تک ہوتا تھا نا. پھر 2 روپے کا سکہ آیا، پھر 5 کا آیا. وہ تو ابھی زمانہ مطلب 2 روپے بہت بڑا سکہ ہوتا تھا یاد. پھر نوٹیں آئی 1 روپے کی اور 2 روپے. تو سکے جمع سیونگز ہر روز کی پلوں میں رکھ دیا، دیواروں میں رکھا، غلوں میں ڈالا. پھر یہ ضرورت پڑنے پر سیونگز میں تھی. اور یہ بڑی اہم چیز. کفایت شاعری کرنا کنجوسی نہیں ہے. کنجوسی اور کفایت شاعری میں ایک بہت تھوڑا سا فرق ہے. اس فرق کو سمجھنا پڑتا ہے زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے. سمجھے ویسا ڈیفائنڈ نہیں کہ یہ کنجوسی اور کفایت شاعری، وہ ایک بہت باریک لائن ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. جیسے کہ ایک آدمی کاڑی جلائے اور کاڑی سے چولہا جلا لے، ٹھیک ہے، اور اسی کاڑی سے دوسرا چولہا جلا لے. کفایت شاعری کیا مسئلہ؟ کتنا کنجوس ہے، دونوں ایک دوسرے سے جلا رہا. نہیں، کنجوس نہیں، کفایت شاعری. جلا لیا یہ بھی جلا لیا. ہاں کنجوسی یہ شامل ہو سکتا ہے
شہروں کے ماحول کے اندر کہ ایک آدمی کاڑی جلائے, چولہا جلا کے جلی ہوئی کاڑی پھر اٹھا کے رکھے بجھا کے, پھر اگلی بار یہ چولہا جلانے کے بعد اس سے بجھی ہوئی کاڑی ادھر رکھ کے بھی بجھی ہوئی سے بازو والا جلائے. ہاں سمجھ رہے, یہ کنجوسی ہو سکتا ہے شہروں میں کہ ایک کاڑی سے آپ چولہا جلا کے پھر اس کو رکھ رہے کاڑی کو, پھر اگلی بار اچھی کاڑی سے چولہا جلا لیا, اگلا چولہا جلانا ہے تو یہ پرانی بچی ہوئی کاڑی کو ڈالے. رسک ہے, ہاتھ جل سکتا ہے آپ کا, جب آپ چولہے کے نیچے برتن لگ سکتا ہے, اننیسیسری, یہ کنجوسی میں ہو سکتا ہے. لیکن کسی علاقے میں یہ بھی کفایت شادی میں آ سکتا ہے. بس ایک موٹا ایگزامپل, چونکہ یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کنجوسی کیا ہے اور کفایت شادی, بہت تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے, وہ آپ زمین زمانہ حالات سے سمجھتے. تو کفایت شادی, سیونگز, پلے, ڈبے, بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں آج کل آپ لوگوں کے پاس, کچھ بھی سسٹم ہو سکتا ہے. کفایت شادی, سیونگ کیجیے. آج جو اللہ نے فراوانی دی ہے کل ہو سکتا ہے. جیسے آج سمجھ لیجیے میں ایک لیبر ہوں, ٹھیک ہے, آج کام بہت اچھا ہے, لیبر ورک خوب چل رہا ہے, لیکن اب ریتی بند ہو جاتی ہے, کبھی سیمنٹ کا پروڈکشن کبھی کمپنیاں روک دیتی, پھر کیا ہوتا ہے, 2-3 مہینے لیبر خالی ہے. تو جب وہ لیبر کام پر ہے, جو کہ سال کے 8 مہینے کام چل رہا ہے, 4 مہینے بند ہے, بارش زیادہ ہوگی تو ریتی نہیں مل رہی, سیمنٹ کمپنی نے بند کر دیا, لوہا بند ہو گیا, مہنگا ہونے سے کنسٹرکشن ورک رک گیا, ہوتا ہے نا ایسا, یہ سب چیزیں انڈیا میں کامنلی ہوتی ہے, ٹھیک. تب کیا کریں گے, وہ دور جس میں محنت مشق کی 8 مہینے, اس میں اتنی سیونگ کرے کہ یہ 4 مہینے, اور یہ ضروری ہے. سیونگز کی عادت ڈالے عورتیں اور مرد, انشاءاللہ اس کے بڑے فائدے. رقم بڑی چھوٹی دی, لیکن وہ کچھ زمانے میں چلتی اگر رہی تو بڑی چھوٹی. ایک مثال چھوٹی سی سمجھ لیجیے, آپ لوگ ہر سال آپ کی انکم کے اعتبار سے ڈیپینڈ ہے, سمجھ لیجیے ہر مہینے میری انکم کا 1000 میں بچا سکتا ہوں, 1000 اگر آپ کی انکم کا بچا سکتا, اور اس کو آپ بازو رکھ دو, جو کہ آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن آپ خرچ کر دیں بھی تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں, اگلے مہینے آپ اس سے زیادہ کما لیتے ہیں, لیکن وہ 1000 نکالنے کی عادت ڈال. فار ایگزامپل یہ عادت آپ نے 4 سال چلنے دی, تو کتنا پیسہ جمع کر لیا آپ نے, کم بیش 50,000, ایسی 48,000 ایسی جمع ہو کے پڑا ہوا آپ نے. مطلب یہ یا تو کسی کی مدد میں کام آئیں گا, تو خود آپ کو ضرورت پڑنے پہ کام آئیں گا. اور یہی عادت آپ نے اٹھا کے رکھی تو سسٹمیٹک آپ ڈالتے رہے 1000 روپے. ایک خالی ایک مثال دے رہا ہوں, اور آپ نے آپ کی بچے کی پیدائش سے کام شروع کیا اور ڈالتے رہے. دیکھیے یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. آپ بولیں گے ابھی تو توکل کی بات ہو رہی ہے, ابھی سیونگز کی بات ہو رہی ہے. توکل کے خلاف نہیں ہے چیزوں کو سیو کر کے رکھنا, منافی نہیں ہے کہ اگر آپ جنگ میں جا رہے ہیں تو جنگ سے پہلے تیاری کرنا, اور ہارنے کی بھی اور جیتنے کی بھی, یہ منافی نہیں ہے توکل کے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زندگی میں کئی جنگوں کے پلانز بنائے, جس میں ریٹریٹ پلان بھی تھے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم ادھر سے نکلیں. یہ منافی نہیں ہے توکل کہ پہلے سے پلان کریں کہ ایگزٹ کیسا کریں گے, ایگزٹ کر کے پھر آنا ہے واپس, بھاگنا نہیں ہے, لیکن پلان اس طرح سے ایگزٹ, سمجھ رہے ہیں, یہ منافع نہیں ہے. تو کوئی ابھی تو آپ توکل کا پڑھے تھے, ابھی سیونگ کا پڑھے نہیں, یہ میں کفایت شادی کی بات کر رہا ہوں. اس کے فوائد بڑے جمع کرتے رہے, کچھ سالوں میں 10 سال میں چلی بچے کو نہیں کام آئیں گے, اللہ آپ کے حالات اچھے سے اچھے بنائیں, لیکن کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں اس پیسے سے, اپنے لیے کچھ نیا کام آ سکتا ہے. یہ 10 سال میں کتنے ہو جائیں گے یہ پیسہ, آپ سمجھیے. بڑی رقمیں ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی سیونگز بہت بڑی بن جاتی ہے, سیونگز کی عادت ڈالی. اسی طرح جو ہے جب آپ سفر کو جائے, اور اگر آپ مقروض ہو تو وصیت کر کے جائے کہ میں نے ان سے لیا ہوں بچوں, میں نے ان سے ابا, میں نے ان سے لیا امی, میں نے ان سے لیا بیگم, بتا کے جائے. شادی نہیں ہوئی تو بھائی میں نے ان سے لیا ہوا, میں جا رہا ہوں سفر پہ, کچھ ہوتا ہے تو جب فلاں چیز میری ہے اس کو بیچ کے ان کو دے دینا چاہیے, وصیت کرنا. جب قرض ہو آپ پر اور آپ سفر پہ جائے کرے تو آپ کو وصیت کر کے جانا چاہیے کہ میرا یہ اگر ہو جائے تو میرا یہ کر دینا چاہیے. یا آپ بیمار ہو جائے, لگے کہ بیماری بڑھ رہی ہے, تب بھی وصیت کر دیا آپ کی میں نے یہ لیا ہوں قرض, بلکہ عادت ڈال لیا آپ قرض لکھ لیا کیجیے, لین دین میں لے دے تو لکھ لیا کیجیے, تاکہ کچھ بھی ہو جائے تو پیپر باقی ہوتے ہیں. اور وہ اسی طرح جو ہے قرض کو اچھے انداز سے لوٹائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر ہوئے جو لوٹانے میں سب سے اچھے, تم میں سب سے اچھے ہوئے جو لوٹانے میں سب سے اچھے. سمجھ رہے ہیں بات کو, تو اب اچھے سے لوٹائے, سب سے بہترین انداز سے لوٹائے. ہمارے پاس کچھ لوگ قرض لیتے اور لوٹاتے وقت بولتے ہیں احسان تھوڑی کرے تھے, تھا تو مانگے تھے اور تم نے دیے تھے, لو. بولتا ہے کیسا عجیب آدمی. سب سے اچھے انداز سے لوٹائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی سے ایک اونٹ لیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بدلے میں جب ریٹرن کیا تو اس سے بہتر اونٹ دیا. تو انہوں نے کہا میرا تو اتنا اچھا نہیں تھا, تو کہا تم میں سب سے اچھے وہ ہے جو لوٹانے میں سب سے اچھے ہو, اور میں لوٹانے میں تم میں سب سے اچھا. لیکن اس کو کوئی ہرگز سود لینے کا نیا طریقہ نہ بنائے کہ اللہ کے رسول نے ہلکا اونٹ لیا تھا, ریٹرن بھاری کیا, تو اب تم میرے سے 1 لاکھ لو اور 1.5 لاکھ واپس دینا اچھا اس سے. نہیں, وہاں کوئی ٹرمز پہلے طے نہیں ہوئے تھے, اور اس صحابی کی حالت اللہ کے رسول کو پتا تھا کیا ہے, تو آپ نے ڈبل کام کر دیا, قرض بھی ریٹرن, ہیلپ کی ہیلپ. معلوم آپ اللہ کے رسول کی عادت تھی. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے تھے, اور آپ کسی کو نیچے نہیں دکھانا چاہتے قرض کے بوجھ تلے. صحابی کے ساتھ اونٹ پر تھے, آپ نے کہا اللہ کے رسول سنا کیا ہوا, نکاح وغیرہ ہو گیا کیا, شادی وغیرہ, چونکہ نوجوانوں کی مسائل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کہاں سے کروں شادی, پیسہ ہی نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے غربت ہے, تو کہا ٹھیک ہے کچھ ہے بیچنے کرنے کو, کہا کہ تمہاری غربت ہو جائے, پیسہ ہے, تو کہا یہ اونٹ ہے. کہا کتنے میں دوں, کہا کہ
20 में दूंगा, तो आपने फरमाया 20 दिनार बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा कम करो, 10 में दे दो। तो इसी तरह का कुछ मतलब एग्जैक्ट फिगर्स मुझे याद नहीं, थोड़ा कम में दे दो, 20 में 10 में कर दो। तो कहा नहीं अल्लाह के रसूल मुझे तो 40 की जरूरत है, फिर भी 20 में बेच रहा हूँ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था उससे मालूम करने का कितने की जरूरत है उसको। क्या किया, 20 बोला तो कहा 10 में 40 की जरूरत है, फिर भी 20 में, चूंकि ऊँट की कीमत 20 से ज्यादा नहीं आएंगी, बट मेरी नीड तो 40 है, तब मैं शादी भी कर सकूंगा और मेरे हालात ठीक है। आपने कहा मैंने ऊँट को खरीद लिया, मैंने ऊँट को तुमसे खरीद लिया। फिर जब घर पहुंचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 20 दिए, 20 दिनार दिए, क्योंकि 20 का बात हुई थी, 20 दिनार दिए और कहा तोहफे में ऊँट मेरे तरफ से, हो गए 40। ये फिर ऊँट बिक जाएगा 20 में, उनके 40 में। तो आपने ऐसी मदद की उधार, मतलब खरीदार भी नहीं किया, सौदा किया, सौदा करके सौदे को वापस लो, मालूम भी कर लिया कितना चाहिए। तो देखिए नबी के चूंकि इस तरह की आपकी आदत, वो 20 कहा, उन्होंने कहा 10, उन्होंने कहा नहीं मुझे 40 जरूरत है। आपको पता था ऊँट की कीमत लेकिन 20 से ऊपर नहीं थी, 20 दे के ऊँट खरीद लिया, सौदा ऊँट का हो गया। जब ऊँट से उतरे तो कहा ऊँट तोहफे में तुम, अब ये ऊँट 20 का फिर बिक जाएगा, उनका हाजत पूरी होगी। तो इस तरह की सोच रखने वाले लोग थे, कर्जदार नहीं करते थे, मकरूज नहीं बल्कि हेल्प की नेचर था। तो बहरहाल कर्ज को अच्छे अंदाज से, बेस्ट जो भी पॉसिबल हो सकता है, अच्छे अंदाज से उसको वापस लौटाए। और याद रखिए कर्ज जब लौटाए तो कर्जदार का जरूर शुक्र कि उसने आपकी ऐसे वक्त में मदद किया, और उसके लिए दुआ खैर भी किया कीजिए कि अल्लाह ताला उसके माल जान बरकत दे, इसलिए कि उसने आपकी ऐसे वक्त मदद की, वो भी पैसे से। ताकि याद रखिए आपको उनकी हदीस भी है, और अगर गायबाना सामने भी कहे इससे एहसान मंदी नजर आती है, गायबाना भी करे, क्योंकि गायबाना दुआ का असर ज्यादा होता है सामने बोलने की। आपकी हदीस है जब कोई मोमिन बंदा अपने मोमिन भाई के लिए गायबाना दुआ करता है, ये दुआ अल्लाह रद्द नहीं। और एक रिवायत में फरमाया जब कोई मोमिन बंदा अपने भाई के लिए दुआ करता है तो फरिश्ते उसके लिए आमीन कहते हैं उसी अल्फाज, मतलब उसके लिए, मतलब ये कह रहा है अल्लाह मेरे भाई का मसला हल कर, तो फरिश्ते बोलते हैं अल्लाह इसका मसला हल कर, मतलब जो दुआ भाई के लिए करेगा वो दुआ फरिश्ते इसके लिए करें। तो कितना अच्छा तरीका है, दूसरों के लिए करो और अपने लिए करवाओ। वो फरिश्ते कर रहे हैं, आमीन भी कह रहे हैं उस पर। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इसके लिए आमीन, जब वो कहता है मेरे भाई का मसला हल, इसके लिए आमीन, अपना काम भी हल हो रहा है। अच्छे से अच्छी दुआएं दीजिए, जाहिर भी दीजिए, क्योंकि शुक्रिया अदा करना जरूरी है, वो कीजिए ताकि वो अगली बार आपकी मदद भी कर सकता है और उससे खुशी भी होगी। इसी तरह जो है कर्ज को जो है मजबूरी समझ के लीजिए, आदत समझ के, बहुत अच्छी और पसंदीदा चीज नहीं है। मैं चाहूंगा वो क्लियर हो। लेकिन जनरल सेंस में एडवांस रेंट का माना होता है 1 महीने का एक्स्ट्रा। एडवांस रेंट कर्ज नहीं हो। एडवांस रेंट ये आपने किसी चीज के एवज, उसका जो पैसा आना था उसके यूज के एवज वो आपने पहले लिया, आप बिल्कुल उसको इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। तो एडवांस रेंट एज सच इन जनरल जो बिल्कुल हम बोलेंगे वो आप बिल्कुल ले सकते हैं और वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी चीज के इस्तेमाल के एवज आपने वो ले लिए, समझ। या एडवांस रेंट जब भी दुरुस्त हो सकता है जब चीज 1 साल 2 साल 3 साल के लिए जाती है, फिक्स होता है, या फिर आप इतनी उसके पीछे लागत कर देते हैं कि अगर वो इस्तेमाल करे या ना करे आपको उतना लेना पड़ता है, समझ रहे हैं बात को, आपको उतना लेना पड़ता है। उस शक्ल में भी जो आप एडवांस रेंट बोल के 1 साल का लेंगे वो आप पूरा यूज कर सकते हैं, इसलिए कि वो एवज है, वो किराया, समझ रहे हैं बात को, यहाँ भी वो दुरुस्त हो जाएगा। एक दूसरा जो डिपॉजिट लेते हैं, डिपॉजिट मतलब उसके एवज कोई चीज एज अ गारंटी, इसको हैवी डिपॉजिट भी बोलते हैं आजकल, ये डिपॉजिट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर आप मेरी दुकान इस्तेमाल करेंगे और उस दुकान के बदले मैं क्या करूंगा, आपको कहूंगा कि 2 लाख डिपॉजिट। ये डिपॉजिट एज अ गारंटी है कि आप दुकान पे कब्जा नहीं करेंगे, भाग के नहीं जाएंगे या रेंट को नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एज अ गारंटी। जो एडवांस जो पैसा आप लेते हैं एज अ डिपॉजिट, एज अ गारंटी जो लिया जाता है, ये कर्ज है आप पर, इसको आप सिर्फ गारंटी के तौर पे रख सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके फायदा उठाना भी आप पर जायज नहीं, फिर वो सूद में आ जाएंगे, क्योंकि उसके पैसे से आप फायदा उठा रहे हैं जबकि उससे किराया तो आप बराबर ले रहे हैं, समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मेरी दुकान है, इसके बदले मुझे 5 लाख डिपॉजिट चाहिए, इसलिए कि लोग नुकसान करते हैं, रख लेते हैं, निकलते नहीं है, तकलीफ। तो अगर आप 5 लाख लेते हैं तो ये 5 लाख उसके आप पर उधार है, कर्ज नहीं बोलेंगे, उधार है। लेकिन दूसरे शक्ल में देखा कर्ज चूंकि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उधार इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब आपने सिर्फ एज अ गारंटी ली लेकिन वो आप पर उधार है, उसको देना है, लेकिन उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं और उससे कुछ बेनिफिट होता है तो फिर आपको बेनिफिट को किराए में से कम करना होगा, फिर वो जाएगा। और ये भी बताकर होगा, बहुत से लोग ये मिसाल देते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के ऊंट का दूध किसी को इस्तेमाल के लिए दिया। मेरे भाई, ज़कात के ऊंट का दूध किसी को इस्तेमाल के लिए देना एक अलग ही शक्ल है, इसलिए कि जानवर को कुछ देना पड़ता है तो वो आउटपुट भी देता है, और अगर जानवर का दूध न धोया जाए तो वो बीमार होकर मर भी जाएंगे, खराब हो जाएंगे। मालूम, जानवर का आप दूध नहीं धोएंगे 1-2 दिन दूध सड़ना शुरू हो जाता है अंदर, समझ रहे, तो दूध निकाला जाएगा, तो जानवर इनपुट भी लेता आउटपुट भी। इसके एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि मैं कहूं कि आपके भेड़ बकरियां मेरे पास रहेंगी अमानत गिरवी, आप जब तक मेरी वो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बकरियों को चारा कौन डालेंगे, मैं डालूंगा, तो दूध भी मैं ले सकता हूँ। तो ये उस चीज से फायदा नहीं, उस चीज को मेंटेन करने से फायदा है। जैसे कि सहाबा एक दूसरे को घोड़ा देते थे, घोड़ा कि मेरा घोड़ा तुम रख लो, बहुत महंगी चीज, घोड़ा बोले तो कार,
عربی گھوڑے، کار سے مہنگی آتی ہے، آج بھی عربی گھوڑے 10-20 لاکھ سے کم میں نہیں، کار دے رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب وہ گھوڑا دے رہا ہے تو گھوڑے کو اس صحابی کیا کرنا پڑے گا؟ زندہ رکھنا ہے، پالنا ہی پڑے گا، تو جب وہ گھوڑے کو کھلائیں گے تو گھوڑے کی رائڈ بھی کریں گے، سمجھا؟ لیکن ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ اس کے استعمال سے ایکسس ہو جائے جس سے گھوڑے کچھ ہو جائے، سمجھ رہا؟ تو یہ جانور ایک الگ شکل۔ اس کی ایک مثال یہ بھی لے سکتے ہیں کہ آپ پیسہ لے رہے ہیں، اس پیسے کو مینٹین کرنے کچھ اخراجات آ رہے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ کسی 5 لاکھ روپے اگر ڈپازٹ لے رہے ہو اور اگر آفیشیل بزنس کرنے والا آدمی تو آپ کو چیک سے دیں گے، جب چیک سے دیں گے تو آپ کو اکاؤنٹ میں مینٹین کرنا پڑیں گے، یا تو ادھار بتائیں گے یا تو اس نے پھر ایڈوانس پیمنٹ یا جو بھی بتائیں گے اس کے اگینسٹ آپ کو ٹیکسز دینا پڑیں گے، یا پھر اس 5 لاکھ کا آپ کو زکات دینا پڑیں گے۔ 5 لاکھ جو آپ نے لیے ظاہر سی بات ہے طے کرنا پڑے گا نا، وہ بولیں گے آپ کے پاس ہے پیسہ تو آپ زکات دو، کیونکہ آپ کے پاس پڑا ہے نا، میرے پہ استعمال میں بھی نہیں آ رہا وہ پیسہ، تو آپ نے رکھ لیا ڈپازٹ کے طور پر، یا پھر وہ ادا کریں گا تو بولیں گا کہ آپ مت کرو میں کرتا ہوں۔ تو کچھ اخراجات آ رہے ہیں تو دیکھا جائے گا، اتنے اخراجات لیے جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے 10 لاکھ روپے لے لیتے ہیں، 10 لاکھ پہ میں دوسری دکان خریدتا ہوں، اس کو یہ ایریا میں دکان دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر وہ 10 لاکھ پہ دکان لے کے اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہوں، جب یہ آئے گا دیکھا جائے گا اس کو دیا جائے گا۔ تو آپ جب کوئی چیز گروی جیسے گارنٹی رکھ رہے ہیں، 10 لاکھ روپے میری دکان کی گارنٹی ہے تو اس کو آپ کو رکھنا پڑے گا، اس کا استعمال جائز نہیں جب تک کہ میوچولی آپ بات نہیں کرتے، اور میوچولی بات کر کے بولتا ٹھیک ہے 10 لاکھ کو آپ استعمال کرو لیکن اس کے بینیفٹ میں 50% کا پارٹنر رہوں گا، میوچل ہوں گا، لیکن آپ وہ بولے نہیں بھائی میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ یہ بول رہے کہ آپ 10 لاکھ کو استعمال کرو، آپ ادھار دے رہے پھر اس کو 10 لاکھ استعمال کرنے، اس کے عوض آپ دکان لے رہے، لیکن لینے والا اگر اس لیے 10 لے رہا کہ میری دکان کا فائدہ اٹھا رہا تو میں 10 لاکھ ڈپازٹ لوں گا، تو پھر لینے والے کی نیت میں خرابی اس لیے کہ وہ ایک قسم کا سود ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ نفع آ رہا نا آپ کو اس پیسے سے، جبکہ پیسہ کسی اور کا ہے۔ تو یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ڈپازٹ جو آپ لیتے ہیں اس کو آپ اٹھا کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے، اگر اس پر کوئی کاسٹ انکر ہو رہی ہے تو اس کو بتائیں گے اتنی انکر ہو رہی ہے، مطلب اتنا لگ رہا ہے میں لے لوں گا اس میں سے، یا پھر اس کو رکھیں گے امانت کے طور پر، اس کا استعمال آپ کے لیے درست نہیں ہے، اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ پھر اس کو پہنچانا چاہیے جس کی وہ چیز ہے، یا پھر میوچولی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ بھائی ہیوی ڈپازٹ میں نے آپ کو دیا ہے، لیکن آپ کیا کیجئے وہ ڈپازٹ کو واپس کر دیجئے ایز اے انویسٹمنٹ، پھر میں آپ کو دیتا ہوں، پھر آپ اس کے انویسٹمنٹ کو لگائیے، ہم دونوں میوچل پارٹنر رہیں گے، جو بھی بینیفٹ، یہ تو پھر ایک شکل چینج ہو گئی، پھر پارٹنرشپ ہو گئی، گارنٹی پہلے دی گئی تھی پھر لے لی گئی، پھر انویسٹمنٹ کے طور پہ دیا گیا، اب آپ پارٹنر ہیں پروفٹ اینڈ لاس کے اندر، وہ ایک الگ شکل ہے۔ لیکن اگر ڈپازٹ آپ لیتے ہیں ایک دم پلین لینگویج میں کہوں گا جو آج کل چلتا ہے، ڈپازٹ لیتے تو پھر آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، اس کو صرف ڈپازٹ کے طور پہ رکھیے، جب وہ دکان چھوڑ دے تو اس کو اس کا ڈپازٹ۔ کسی نے سوال کیا کسی سے قرض لیا ہو اور دیتے وقت یاد نہ ہو کہ کتنی رقم لی، لینے والے اور دینے والے بھول گئے، تو اس حالت میں کیا ایک پیمانہ کر کے زیادہ دے سکتے ہیں؟ مثلا 15,000 قرض ہوا اور بھول جائے تو دینے والا 20 دے سکتا ہے کیا؟ گھر کے ہی رشتہ داروں سے لیا گیا ہو قرض، کسی نے سوال کیا قرض لیا، لینے والے نے کتنا لیا یاد نہیں، دینے والے نے کتنا دیا یاد نہیں، میوچول تھے، رشتہ دار تھے، سوچا نہیں سمجھا نہیں کر دیا، اس معاملے میں کیا کرے؟ تو میں یہ کہوں گا غالب گمان جو آتا ہے آپ اتنا دیں، زیادہ تر جو لگتا ہے جس طرف گمان جاتا ہے اس طرف آپ بڑے اور دے دیں۔ مثال کے طور پر غالب گمان یہ آ رہا کہ شاید 10,000 لیے تھے ہم دوسرے سے، وہ بولا بھائی کوئی بات نہیں آپ جو دینا ہے دے دیجیے۔ غالب گمان جس پہ آپ کا زیادہ گمان جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا اتنے لیے ہوں گے، وہ غالب گمان کی بنیاد پہ دے دیں، دینے والا اس نیت سے دے کہ اب جو کچھ بچ گیا میں نہیں جانتا ہوں تو میں بہرحال دے رہا ہوں، لینے والا یہ کہے کہ اس کے علاوہ کچھ ہوگا تو میں معاف کرتا ہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اب جب قرض لیا اور یاد نہیں رکھا مطلب بہت زیادہ اچھا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، ورنہ لوگ آٹھانے یاد رکھتے ہیں، اس سے میں ایسا اندازہ لگا رہا ہوں کہ رشتہ بہت مضبوط ہے، اور 15,000 کا قرض بھی بھول جا رہے ہیں تو مطلب ایک محبت کی علامت ہے۔ تو دینے والا پھر غالب گمان